السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اسلام اور سائنس۔ اسلام سے ہی سائنس وجود میں آیا ہے، تو آئیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں اور کیا کیا بیان کیا ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ الم نجعل الارض مہادا، کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین کو بچھایا؟ والجبال اوتادا، کون ہے جس نے پہاڑوں کو گاڑا اللہ کے سوا؟ وخلقناکم ازواجا، کون ہے جس نے مرد عورت کو بنایا اللہ کے سوا؟ وجعلنا نومکم سباتا، کون ہے جو نیند لے کر آیا اللہ کے سوا؟ وجعلنا اللیل لباسا، کون ہے جو رات کو لایا آرام کے لیے؟ وجعلنا النہار معاشا، کون ہے جو دن کو لایا کام کے لیے؟ یہ جواب وہی دے سکتی ہے، سائنسدان نہیں دے سکتا۔ چند ایک ایسے سوال ہیں جن کا جواب دنیا کی کسی یونیورسٹی کے پاس کوئی نہیں، اور بڑے سے بڑے اسکالر بھی اپنے علم سے اس کا جواب دینے میں بالکل انگوٹھا چھاپ ہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے۔ اس سوال کا جواب دنیا کے کسی علم میں نہیں ہے۔ ہم تو شکر مسلمان ہیں، تو ہمیں ماں باپ کی گود سے ہی اللہ کا تعارف ہو گیا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک چیکوسلواکین یہاں ملا تھا، رائمنڈ میں آیا ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، کوئی پتہ ہے؟ کہنے لگا اسی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں، ابھی تک تو کوئی پتہ نہیں۔ پھر دوسرا سوال ہے کہ اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، وہ ہے کون؟ پھر اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، اس کا جواب بھی آپ کے پاس کوئی نہیں، کسی کے پاس بھی کوئی نہیں۔ پھر تیسرا سوال ہے میں کیوں پیدا ہوا؟ میں نے کوئی اپلیکیشن دی تھی؟ ان بچیوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکی پیدا ہونا ہے؟ یا ان بچوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکا پیدا ہونا ہے؟ یہ عورت بن رہی ہے، یہ مرد بن رہا ہے، یہ دیہاتی ہے، یہ شہری ہے، اور 7 ارب انسان ہیں، سب کی شکلیں مختلف ہیں، آنکھوں کا رنگ مختلف ہے، انگلیوں کے پوروں پر چھپا ہوا پرنٹ مختلف ہے۔ 7 ارب انسانوں میں سے کسی کا یہ پرنٹ کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔ تو ایسا باریک بین کون خالق ہے جس نے، ہم روشنی میں چیز بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ پھر نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہی ہیں۔ عبدالسلام نے، پاکستانی سائنسدان، اور 2 امریکن سائنسدان 1976 میں یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو 4 نہیں 3 طاقتیں چلا رہی ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے چند سال پہلے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو 1 طاقت چلا رہی ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ اللہ ہے؟ کہنے لگا نہیں، وہ اللہ نہیں ہے، اس کے پاس وحی کا علم نہیں تھا، وہ اتنا ہی اندھا ہے جتنا ایک ان پڑھ اندھا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کیوں؟ تو کہنے لگا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی اگر اللہ کو مان لیا جائے۔ تو یہ وہ سوال ہیں جن کو جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر گزر جائے گی، آپ ڈھونڈ نہ پاؤ۔ بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ سب کچھ آپ پہ ہی بن گیا ہے، اپنے آپ ہی بن گیا۔ عبد الخالق صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مستریوں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ ہال اپنے آپ ہی کھڑا ہو گیا، اور کرسیاں بھی اپنے آپ بچھ گئیں۔
ایسی بیوقوفوں والی سوچ بھی بلا کوئی قابل تعریف ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام میں شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام میں شمس تبریز نشد۔ اسی دہریت کو، ایتھیسٹ کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ کبھی دیکھا ہے کہ ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو اور 1000 سال کے بعد وہ اچانک تلوار میں تبدیل ہو گیا ہو، چھری میں تبدیل ہو گیا ہو، خنجر میں تبدیل ہو گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں ہوتا ایسے۔ کوئی حلوائی اس وقت تک مٹھائی بنا نہیں سکتا جب تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر لڈو کو گول کرنا نہ سیکھے۔ تو ایک طبقہ ادھر چلا گیا کہ آپ ہی بن گیا سب کچھ، ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہر چیز بن گئی۔ وہ دھماکہ فرض کرو اگر یہاں کوئی ٹھا کر دے نا، ٹھا کچھ پٹاخہ ہی چھوڑ دے، تو آپ لوگ ان دروازوں سے کیسے نکلو گے؟ بھاگتے ہوئے کہ بڑے آرام سے؟ عبد الخالق صاحب دے تو ہی چڑھ کے جاؤ گے، ساڑی جان بچے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ گندم کا ڈھیر پڑا تھا، اس میں دھماکہ ہوا اور گندم اڑتی ہوئی بوریوں میں جا کے فکس ہو گئی اور بوریاں سل گئیں اور ٹرک پہ چڑھ گئیں اور منڈی میں جا کے بک گئیں، تو تھی 2 جتیاں مار کے میں نے باہر کٹ دے ہونا۔ ایک دھماکہ ہوا، وہ دھماکہ اتنا قابل تھا، اتنا علم والا تھا کہ اس سے 2 طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک سپیڈ کی اور ایک مقناطیس کی۔ تو اگر سپیڈ اور مقناطیس کی طاقت میں ایکوالٹی نہ ہوتی اور 1/10 خرب سیکنڈ، یہ ایک آسٹریلین سائنسدان کی بات میں بتا رہا ہوں، 1 سیکنڈ کے تو 100 سے زیادہ حصے ہو نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا فرض کرو اگر 1 سیکنڈ کے 1/10 خرب حصے ہوں، تو وہ 1/10 خرب حصے میں اگر تھوڑا سا رفتار اور مقناطیس کی طاقت میں فرق آ جاتا تو ساری کائنات ٹکرا جاتی۔ لیکن یہ اتنی سمجھدار، اتنی اعلیٰ پڑھی لکھی کائنات ہے کہ نہ رفتار زیادہ ہوئی کہ پھیل کے فنا ہو جائے، نہ مقناطیس زیادہ ہوا کہ سکیڑ کے پھر زیرو کر دے۔ تو اس بیلنس کو خود بخود قائم ہو جانا، اس تو وڈا کملا کوئی نہیں، بے وقوف کوئی نہیں۔ جو کہتا سورج کا بھی ایک سسٹم بن گیا، چاند کا بھی بن گیا، گلیکسی کا بھی بن، اور اپنا آپ چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ کہتے ہیں فنا ہو جائیں گے۔ یہاں انسان جاہل ہے، اس جہالت کو دور کرنا سب سے پہلا علم ہے۔ اگر مرتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چلتے چلتے پتہ چلا کہ ہم تو کہاں پہنچ گئے، تو اس وقت تو پھر رب ارجعون کے نعرے قرآن کہہ رہا ہے، کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا، میں بڑے اچھے کام کروں گا۔ اللہ نے کہا کلا، اب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بچوں، میرے عزیزوں، نبی کا علم سیکھو۔ سب سے پہلے نبی بتاتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، جس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا۔
یہ جواب وہی دے سکتی ہے، سائنسدان نہیں دے سکتا۔ پھر میرے نبی نے اللہ کا دوسرے انداز میں تعارف کرایا، الم نجعل الارض مہادا، کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین کو بچھایا، والجبال اوتادا، کون ہے جس نے پہاڑوں کو گاڑا اللہ کے سوا، وخلقناکم ازواجا، کون ہے جس نے مرد عورت کو بنایا اللہ کے سوا، وجعلنا نومکم سباتا، کون ہے جو نیند لے کر آیا اللہ کے سوا، وجعلنا اللیل لباسا، کون ہے جو رات کو لایا آرام کے لیے، وجعلنا النہار معاشا، کون ہے جو دن کو لایا کام کے لیے۔ سب سے بڑا احسان کیا کہ اللہ کا تعارف کروایا، اور سب سے خوبصورت اللہ کا تعارف قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت میں ہے، 4 آیات کی صورت میں ہے۔ قل قرآن میں 332 دفعہ آیا ہے، 332 دفعہ، اور ہر قل کے بعد کوئی اہم بات ہوتی ہے۔ قل، میرے حبیب کہو، هو اللہ احد، وہ ایک ہے، تنہا، اکیلا۔ ایک کا 2 ہو سکتا ہے، 1 2 3، لیکن اکیلے کا دوکیلا کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، انہیں کہیے کہ وہ احد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، زمانے سے پاک ہے، جہان سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، ذوف سے پاک ہے، قدرت میں کامل ہے، ملک میں کامل ہے، ہیبت میں کامل ہے، جلال میں کامل ہے، کبریائی میں کامل ہے، الرحمن الرحیم ہے، الملک القدوس ہے، السلام المؤمن ہے، المؤمن المہیمن ہے، العزیز الجبار ہے، المتکبر ہے، الخالق الباری ہے، الاحد الصمد ہے۔ کہو میرے نبی، اللہ الصمد۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سارے اس کے محتاج۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، لم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، کوئی ہو تو بتایا جائے کہ وہ کیسا ہے۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میرے نبی نے میرے رب کو بتایا، آپ کے رب کو بتایا کہ ہمارا رب ایسا ہے، ہمارا رب ایسا ہے۔ پہلا احسان کیا، اللہ کا صحیح تعارف کروایا، اس سے شرک کی جڑوں کو کاٹ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا، آپ کا رب سوتا ہے؟ بڑے پٹھے سیدھے سوال کر دے سن۔ ابھی فرعون کو ڈوبتے دیکھا سامنے، اور فرعون کے لشکر کو ڈوبتے دیکھا۔ ابھی ان کے پاؤں گیلے تھے، چند قدم چلے تو آگے ایک بستی میں ایک بت تھا جس کی بستی والے پوجا کر رہے تھے، تو کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، قرآن کی آیت ہے، موسیٰ ایک ایو جا خدا سانو بھی لے دے، اسی میں انہوں متھا ٹیکیے۔ میں کہا فٹے منہ توڑا، وہ ہونے تو تسی ویکھیا کہ کیویں رب نے تھوڑی مدد کیتی ہے، تو ہن پتھر دا بت منگدے پے ہو میرے کولوں۔ تو عجیب و غریب سوال کرتے تھے، تو کہنے لگے رب سوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا کر،
رات کو نا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جا پانی کی. خیال کرنا یہ پیالے گرنے نہ پائیں. موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور ہستی تھے، وہ پیالے لے کے کھڑے ہو گئے. کھڑے 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 اونگ آنے لگی. ایک جھٹکا لگا، سنبھال لیا. دوسرا لگا، سنبھال لیا. تیسرا جھٹکا لگا تو پیالے گر گئے، ٹوٹ گئے، پانی بہہ گیا. کہ موسیٰ سمجھانے کے لیے تھا، اگر تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان کے پیالے ایسے ہی ٹوٹ کے بکھر جائیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ روتا ہے، نہ وہ حاجت مند ہے، نہ اس کی کوئی عمر گزرتی ہے. وہ ہر قسم کے رنگ و روپ سے پاک ہے، ہر قسم کے زمان و مکان سے پاک ہے، ہر قسم کی حاجات سے پاک ہے. سب کو دیتا ہے، لینے سے پاک ہے. سب کو کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے. سب کو مارتا ہے، مرنے سے پاک ہے. سب کو سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے. سب پر حاوی ہے، کوئی اس پر حاوی نہیں. سب کے اوپر چھایا ہوا ہے، کوئی اس پہ چھایا ہوا نہیں. یہ ہمارے اوپر ہمارے نبی کا احسان ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک صمد احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تھینکس فار واچنگ. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.